جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر کینیڈا سے اور ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. آپ پلیز ویب سائٹ پہ ضرور تشریف لائیں. نیوز کا اہتمام ہے, ہیلتھ کی نیوز ہوا کرتی ہوتی ہیں اور ہمارا ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن دونوں ویب پے پر اٹیچڈ ہیں. بہت سارے طریقہ کار ہیں جس میں ویب سائٹ آف کورس اٹس الیکٹرانک پیپر بھی اس میں آپ کو ملتا ہے. تمام کی تمام لیٹسٹ نیوز کینیڈا سے اور اراؤنڈ دا ورلڈ سے آپ کو ملتی ہیں. ٹورنٹو میں ایک ریڈیو اسٹیشن وہ بھی اسی میں مینشنڈ ہے اور آئی پی ٹیلی ویژنس پہ ہمارا ٹیلی ویژن آپ واچ کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جو کہ دنیا کی صورتحال سے ہمیں باخبر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں اور وہ ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پیشے کے طور پہ آپ انجینئر ہیں اور اپنی کنسلٹنگ فرم تھی. امریکہ کے بعد کینیڈا میں انگلینڈ میں سیٹل ہوئے. کینیڈا نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں آئے. آپ کی ویب سائٹ جہاں پہ آپ لکھتے ہیں اور متواتر لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں, bittertruth.uk bittertruth.uk. آپ آ کے ان کی مختلف آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جو آپ کے پروگرامز ہیں آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں. یقیناً کیونکہ وہ فل ٹائم ان معاملات کے اوپر, دنیا کے معاملات پہ اپنی نظر رکھتے ہیں, تو میں ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں اس وقت. سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. آج میں جو میرا آج قرآن پاک کا سبق تھا وہ سورہ روم کی ابتدا کو جب میں نے پڑھا تو وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں جو پرشیا کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے ہوتے تھے, اور روم کے جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے بائبل کو فالو کرتے تھے اور تمام کتابوں کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. اور جو قریش تھے نا وہ پرشینز کی فتح کے اوپر بڑے خوش ہوا کرتے ہوتے تھے. مگر اس زمانے میں ان وقت کے حالات سے سورہ روم جب آئی تو 9 سال بعد کی خوشخبری کا ذکر تھا جو کہ یقیناً پوری ہوئی. میرا خیال ہے جب بدر کی جنگ میں مسلمان اپنی فتوحات کے بارے میں بات کر رہے تھے یا اس پہ ان کو خوشی تھی, اور اسی زمانے میں روم نے بھی دوبارہ اپنی جڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا تھا. آج میں جب دنیا کی نظر دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں وہ 6 اور 7ویں ہجری میں بھی یہ جنگیں تھیں, بیفور دا کرائسٹ بھی جنگیں تھیں. آج جنگوں نے اپنا ہی نیا رنگ لے لیا ہوا ہے. اور اس وقت کی جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے عجیب و غریب کھچڑی سی پک گئی ہے. سمجھ نہیں آتی حقیقت کیا ہے کہ فرانس نے آسٹریلیا کے ساتھ اربوں کی ڈیل کرتا ہے اور پھر امریکہ انوالو ہوتا ہے, انگلینڈ انوالو ہوتا ہے اور فرانس کی وہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے, اور پھر یہ نیوکلیئر میسلز کی اور نیوکلیئر میرینز کی ڈیل کرتے ہیں, اور پھر ایک نیا الحاق وجود میں آیا جو کہ امریکہ, آسٹریلیا اور یونائٹڈ کنگڈم کا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, دوسری طرف آج کیونکہ آئی لیو ان کینیڈا کے 2 مائیکلز اور ایک تیسرا ساتھی دیور ان ہاٹ واٹر ان چائنا, کیونکہ ہوائی کی جو سی او تھیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا یہاں چائنا میں. حالانکہ وہ میکسیکو جا رہی تھیں, ان کو میکسیکو میں بھی اریسٹ کیا جا سکتا تھا, مگر کل اچانک فرائیڈے کو جو ڈیفرڈ پروسیکیوشن ایکٹ کی ڈیل ہوتی ہے, اور صاحب 2022 تک معاملہ امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا. انہوں نے کہا دسمبر 2022 تک کے بعد ہم اس کیس کو دیکھیں گے. الحمدللہ شی از گوئنگ بیک. اور وہ جو کینیڈا کے 3 بندے جس میں سے ایک کو سولی چڑھنے کی نوید سنا دی گئی تھی اور 2 اور مائیکلز, تینوں نے 3 سال بڑی تنگی کاٹی. الحمدللہ دے آر کمنگ بیک ٹو کینیڈا. یعنی کیا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہو گیا. چائنا ہی مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی تھریٹ ہے, اوپر سے افغانستان. اس خطے کے ساتھ بنے گا کیا, اب ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين یا رب العالمین. کروڑوں اربوں حمد و ثنا اور درود کے بعد گزارش یہ ہے بہن کہ میں نے ابھی سورہ انعام کی آیت 42 اور 43 جو ہے میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اور یہ اچانک آپ کا انٹرو سن کے میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے پرچہ کا ذکر کیا اور کچھ ذکر کیا. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں. پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو بہت سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. اب بہن آپ نے اپنے انٹرو میں مختصر الفاظ میں بڑی جامع چیزیں آپ نے کھول دی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا جائے تاکہ آپ کے اس انٹرو کی طرف لوگوں کو سمجھ میں، آپ کے ناظرین کو سمجھ میں آسانی ہو. گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے چائنا کا ذکر کیا، دوسری جنگ عظیم کے بعد چین میں جو انقلاب آیا تو اس نے آپ دیکھیں کہ پہلی 4 دہائیاں بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور مضبوط دفاع پر صرف کر دیے، جبکہ اس کے پڑوس میں جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں آپ کو پتا ہے بڑی بدترین تباہی دوچار ہونا پڑا تھا. امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو نیست و نابود کر دیا بم گرا کے. اس لیے جاپان نے تو ہتھیار پھینکنے کے ساتھ ہی اپنا دفاع جو ہے امریکہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بس اثر نو تعمیر کی جانب سے بھی توجہ مرکوز کر دی. اب امریکہ بہادر نے پہلے کوریا پھر ویتنام میں فوجی جہریت کی، یعنی میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو امریکہ نے 33 ممالک میں جہریت کی ہے، 35 ممالک میں جہریت کی ہے، لیکن اس خطے کی بات کر رہا ہوں جس کا آج آپ نے اشارہ کیا ہے. وہاں پہ کوریا پھر ویتنام میں فوجی جہریت کی. ویتنام میں تاہم اس کے ساتھ وہی ہوا جو حال ہی میں افغانستان میں ہوا ہے، لیکن آج ہمیں کیونکہ افغانستان کو ٹچ نہیں کرنا، صرف اتنا ہی تمثیل دینی تھی. یہ خطہ اس کے بعد گویا چین کے سپرد کر دیا گیا تھا، امریکہ نے خود چین کے سپرد کر دیا ہے، جس کے ساتھ آپ کو یاد ہو تو نکسن نے 1970 کی دہائی سے دوستی کے عمل کا آغاز کیا تھا. اور اگر میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ چین کی دوستی میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ پاکستان نے ادا کیا تھا. اس وقت یحییٰ خان ہمارے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ہنری کسنجر وہاں پہ گئے تھے. ہنری کسنجر کی خفیہ ایک فلائٹ جو چین میں بھیجی گئی تھی، یہ پہلی فلائٹ تھی امریکہ کی برسوں کے بعد جب سے چین میں انقلاب آیا تھا. اس کے بعد جب دوستی بڑھی تو تمام امریکی حکومتوں نے چین میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی. چین اس کی بدولت قومی معیشت پر توجہ دیتے ہوئے اب امریکہ کے نہ صرف ہم پلہ ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے بلکہ اس کے معاشی منصوبے نے ساری دنیا کو اس کی طرف راغب کر رکھا ہے. اور یہ 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو منصوبہ ہے $5000 بلین کا، اس سے بڑی انویسٹمنٹ دنیا میں آج تک ہوئی نہیں کہیں پہ. مطلب اس نے معاشی طور پہ چین نے تمام دنیا کو ایک گلوبل روم میں بند کر دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سپر پاور وہی ہوگا آئندہ کا جس کے پاس معاشی منڈیاں زیادہ ہوں گی. اب اس صدی کے آغاز سے ہی کئی امریکی دانشوروں نے دہائی مچانی شروع کر دی کہ بھی تیل پر محتاجی نے ان کے ملک کو مشرق وسطیٰ کا یرغمال بنا رکھا ہے. آپ کو یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل کے زمانے میں تیل کی بندش ہو گئی تھی. اس کو امریکیوں نے کہنا شروع کیا کہ اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے ہم امریکہ جو ہے وہاں کے مسلمانوں کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، اس لیے مڈل ایسٹ والے ہمارے ساتھ خلاف ہو گئے. مسئلہ فلسطین نے جو ہے امریکہ کی وجہ سے، جو اسرائیل کی وجہ سے وہ دہشت گردی جنگ مائل ہو گئے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے. پھر انہیں چند برس پہلے ایران میں اسلامی انقلاب بھی آ گیا اور افغانستان میں سوویت یونین آ گیا. امریکہ نے کہا کہ بھی اب یہی موقع ہے کہ یعنی واحد سپر پاور بنا جائے، اور وہاں پہ اس نے پاکستان کو اور افغانستان میں استعمال کیا اور روس کو جو ہے وہ اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اسی روس جو کہ سپر پاور اس کا ہم پلہ تھا امریکہ کے، اسے وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر اس کے بطن سے 6 اور ریاستیں نکل آئیں. اور یہ اس زمانے میں جو امریکہ کے جو دانشور تھے جو کہ بڑے اعداد و شمار سے لدی کتابوں کے ذریعے واویلا مچاتے رہتے تھے کہ امریکہ کے افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے تاریخی اور ناقابل حد دکھنے والے مسائل میں الجھنے سے چین بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ جو ہم دائیں بائیں امریکہ الجھ گیا ہے،
اس سے چین جو بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ ان کا واویلا تھا دانشوروں کا. اور اس دہائی کو سب سے پہلے اگر یاد ہو تو صدر اوباما نے اس سے بڑی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا. اور عراق سے اس نے اپنی افواج نکالنے میں تو وہ کامیاب ہو گیا، مگر افغانستان میں پھنسا رہا. افغانستان میں کیوں پھنسا رہا، یہ بھی پورا ایک حل طلب ہے، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. اس لیے کہ پینٹاگون نے، سی آئی نے اسے افغانستان میں اس لیے ہمیں مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم افغانستان پہ قابو پا لیں گے تو افغانستان کے ذریعے سے جو قازقستان اور تاجکستان میں جو تیل سے بھرے لبلب ملک ہیں ان پہ بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا. اس کا تیل بھی ہم سب لے لیں گے، اور پاکستان خاص طور پہ، اور یہ اس پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. پاکستان کو تو خاتون بدن کو ٹکڑے کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور ہندوستان کو بھی تیار کیا ہوا تھا اس معاملے سر میں. تو وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ امریکہ یہ سوچ کے گیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو سینکڑوں بلین کی معدنیات ہیں، آپ دیکھیں نا، لیتھیم کی سب سے بڑی دنیا میں مقدار وہ افغانستان میں ہے. اس کا اندازہ یہ کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم $2000 بلین کا لیتھیم ہے جو کہ افغانستان میں پڑا ہوا ہے. یہ خود امریکن کہہ رہے ہیں. وہ تو نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس لیے وہ وہاں پہ رک رہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم کر لیں گے تو پھر یہ چین کا جو پاکستان کے ساتھ اشتراک ہے یہ بھی نہیں ہو پائے گا، اور اس طرح جو ہے ہم واحد دنیا کے سپر پاور بنے رہیں گے، اور چین کو ہم جو ہے کسی طریقے سے قابو کر لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ عراق میں، افغانستان میں تو جو اوباما پھنسا رہا، یہ خود جو بائیڈن جو ہے وہ 8 برس تک ان کے نائب صدر رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ امریکی سینٹ کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کے کئی دہائیوں سے سربراہ بھی رہے ہیں. اب 2021 جنوری میں جب اقتدار سنبھالا تو افغانستان سے انخلا پر وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، وہ اس سے پہلے ٹرمپ جو ہے فیصلہ کر گیا ہے. اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے اکثر چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے انتخاب سے پہلے بھی. بہرحال اب آپ کے موضوع میں شروع کرتا ہوں. یہ بدھ کے دن، ابھی 4 روز پہلے، برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر امریکہ نے جو اعلان کر دیا ہے کہ اب انگریزی زبان بولنے والے 3 ممالک کا اصل ویری چین ہے، وہ اسے نکیل ڈالنے کو تیار ہے. اور اس زمن میں پہلا حیران کن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے آسٹریلیا کو، جو بذات خود تو ایٹمی طاقت نہیں ہے، اسے جوہری ہتھیاروں سے لیس جدید ترین آبدوزیں فراہم کی جائیں گی. اور یہ تیار ہو جانے کے بعد یہ آبدوزیں چین کے جنوب میں واقع سمندر کے ذریعے تجارت کی چوکیداری شروع کر دیں گی. یعنی چین، اب یہ میں نہیں بھولنا چاہیے کہ طالبان کی جو فاتحانہ انداز میں یہ جو کابل سے واپسی امریکہ زوم کو، یعنی افغانستان میں امریکہ کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، یہ بڑا شدید دھچکا امریکہ کو، یہ جلدی بھولنے والا نہیں ہے ان کو، مطلب ہے. اور پھر وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس ذلت امیز انداز میں افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا کو جلدی بھول پائیں. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے بھی چین جو افغانستان سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے، اس کا راستہ سب سے پہلے روکا جائے، اور کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ ایک تو اقوام عالم میں جو ہماری ہزیمت ہوئی ہے وہ واپس آ جائے. استحکام اور خوشحالی کے لیے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ترجیحات جو ہیں وہ ہماری محتاج رہیں. اس لیے پچھلے دنوں سے برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزراء اعظم نے امریکی صدر کے ساتھ مل کر بڑے فلمی انداز میں، دیکھا ہوگا، بڑے فلمی انداز میں باری باری پہلے سے تیار شدہ فکریں بولتے ہوئے دنیا کو بلاخر آگاہ کر دیا کہ جی آکس کے نام سے ایک نیا فوجی اتحاد تشکیل دے دیا گیا ہے، اور مقصد اس اتحاد کا بین الخال کے اس حصے پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگی جو چین کے جنوب میں واقع ہے. کیونکہ چین اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے وہاں موجود تمام بندرگاہوں پر بڑا کلیدی انحصار کرنے میں مجبور ہے. اور بائیڈن نے اب اپنے سنش کی اسپیچ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نیوکلیر توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کی ٹیکنالوجی برطانوی اشتراک سے آسٹریلیا کو منتقل کرنے جا رہا ہے. اعلان کر دیا گیا تاکہ آسٹریلین نیوی جو ہے علاقے میں سمندری دفاع سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی حامل نیوی بن جائے، یعنی اگریسر بن جائے، پری ایمپٹیو حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی 1958 میں، 1958 میں صرف ایک بار اپنے سب سے بڑے اتحادی برطانیہ کو امریکہ نے دی تھی. اس سے بعد کسی کو نہیں دی گئی یہ جو ٹیکنالوجی، جو کہ اب آسٹریلیا کی میرین ٹیکنالوجی کو دی جا رہی ہے. اچھا، اب یہاں یہ نیوی کو کیوں مضبوط کیا جا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اب نیول یا بحری قوت جو ہے نا، کوئی 1000 سال سے بہت مؤثر قوت مانی جاتی ہے. یعنی سمندروں پر اقتدار اور کھلی چھٹی کسی بھی ملک کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے پانی سے نکل کر بلا خوف و خطر کہیں بھی جا کر اپنے مخالف کیمپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے. اس لیے یہی قوت یہ فیصلہ کرتی ہے
کہ سپر قوت کا حامل کون سا ملک ہے. اب بحر الکاہل کے اس حصے کو امریکہ نے انڈو پیسفک کا نام دے رکھا ہے. اب انڈو پیسفک اس کا نام کیوں ہے؟ وجہ اس کی نام یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہاں ہندو مذہب اور بدھ مت کے مراکز پہلے تھے. یہاں پہ فلپائن کے علاوہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام اور حتیٰ کہ مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا اور ملائیشیا بھی ان مذاہب کے زیر اثر رہے ہیں. ثقافتی رشتوں کے علاوہ تمام قدیم زمانے کی جو تجارت تھی ان ممالک کی، یہ آج جو انڈیا ہے اسی سے ہوتی تھی. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اسی کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن اسلام کے فروغ کے بعد پھر حقائق بدل گئے، پاکستان بن گیا، ہندوستان میں ٹکڑا ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے. بعضاں یہ جو سامراجی قوتیں تھیں، برطانیہ اور ہالینڈ، انہوں نے جو جتنے جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کی کالونیاں بن گئیں. انہوں نے اپنے برسوں تک ان پہ اپنی حکومتیں کی جاری رکھی ہیں. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ چین کو اپنے جنوبی سمندر میں امریکہ اور جاپان کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے. تائیوان چین کے لیے ایک مسلسل درد سر ہے، برسوں سے ہے، پچھلے 60-70 سال سے آپ کو پتا ہے کہ وہ درد سر بنا ہوا ہے. آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ آئندہ کی جو ایٹمی جنگ ہے یہاں سے شروع ہوگی، اس علاقے سے شروع ہوگی. یہ پروگرام آج سے کچھ 4 مہینے پہلے کیا تھا ہم نے، جس کی بات قسط آج سنائی دے رہی ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ تائیوان جو ہے چین کے لیے مسلسل درد سر ہے. مالاکا کے جو تنگ بحری راستے کے علاوہ بحر ہند میں جزائر انڈیمان پر بھی بھارتی ملکیت، اس کے بحری اڈے بڑے خطرات، اس کے چین کے لیے بڑے خطرات ہیں. ہم نے اپنے اس پروگرام میں باقاعدہ نقشے کے ساتھ اور دکھا کے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اس لیے میں آپ کے سننے والے سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں اس کا نقشہ جو بحری نقشہ آپ نے اس میں شامل کیا تھا اس کے اندر. اب بھارتی نیوی اچھی خاصی بڑی نیوی ہے. چین کے لیے ان تمام خطرات کو نظر انداز کرنا ممکن تو نہیں ہے. آسٹریلیا بظاہر چینی سمندر سے کافی فاصلے پر ہے، لیکن بہن آج کل کے دور میں کوئی فاصلہ تو بڑا ہے ہی نہیں. آپ کینیڈا بیٹھی ہوئی، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور دنیا بھر میں ہم ایک سیکنڈ میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں، راتیں بھی اپنے خیالات بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں. اگر کسی بھی ملک کی نیوی مضبوط ہے تو وہ کہیں بھی جا کر حملہ آور ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوگا بھی آئندہ. اب خطے میں جاپان کے ساتھ چین کے ساتھ بھی بڑی مشکل مخاطب چل رہی ہے، کیونکہ معاشی طور پہ دونوں اوور بہت زیادہ دنیا پہ رول کرنے جا رہے ہیں. جنوبی کوریا جو ہے پہلے ہی سے امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے شمالی کوریا کے مقابلے میں. فلپائن اور جاپان میں امریکی اڈے موجود ہیں پہلے سے. نیوزی لینڈ جو ہے پہلے سے امریکہ کے 5 ملکی اتحاد کا حصہ ہے. یہ میں اس لیے پوری شکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو آکس جو بنا جا رہا ہے اس کی شکل جو ہے ہمارے سامنے آ جائے. اب اس خطے میں قابل ذکر قوت رکھنے والا کوئی بھی ملک جو ہے چین کا کھلم کھلا دوست تو نہیں ہے. چین اور آسٹریلیا کے بہت اچھے مراسم تھے پہلے سے. اب یہ جو کورونا وبا آئی 2 سال پہلے، اس کے پھیلاؤ کے بعد آسٹریلیا نے چین سے وائرس کے پیدا ہونے کے متعلق سوال کر دیا، جس میں چین نے آسٹریلیا کو انتہائی سخت لہجہ استعمال کیا، بڑی شٹ اپ کال دی، جہاں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں بگڑنے شروع ہو گئے. ان خراب تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ جھٹ سے کود پڑا اور آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کو چین کے مخالف 4 ملکی جو اتحاد ہے کوارڈ، اس کو اس میں پرو دیا، بنا دیا گیا. آسٹریلیا ایک بڑا اور امیر ملک ہے، پھر بھی چین کی ابھرتی شاندار معیشت سے فائدہ اٹھانے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. اور یہ آکس اتحاد کے اعلان سے پہلے آسٹریلیا میں کئی سالوں سے یہ بحث بڑی شدت سے جاری تھی کہ دفاع اور معیشت کو کس طرح بیلنس کرتے ہوئے ترقی جاری رکھی جائے. اب چین کے جو لاکھوں سیاح ہیں ان کی بڑی وہ آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کو جزیروں میں، اور آسٹریلیا اور چینی سیاحوں سے بلین ڈالرز کماتا ہے، اور اس سے آسٹریلیا کی معیشت کو بڑا بڑھاوا ملتا ہے. اب چین کے سخت رد عمل سے آسٹریلیا کی سکڑی تو ہوئی اور اسے محسوس بھی کی، اور امریکہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ کی مدد سے آسٹریلیا کو چین کے خلاف ایک بڑی بحری قوت بنانے کے لیے نیوکلیر پروپلڈ سب میرین جو ہے، جو ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزیں ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے اور دفاعی اتحادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اب برطانیہ اس میں کیوں شامل ہوا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیے جب یہ یورپی یونین بنا تو سارے ملکوں نے بڑے زور شور سے اس میں شمولیت اختیار کی، اور برطانیہ کی خواہش تھی
کہ اس سے یورپی یونین کا سربراہی کا تاج جو ہے ہمارے سر پہ آئے، لیکن بہرحال معاشی طور پہ جو جرمنی اور فرانس جو تھے وہ ایک طرف بہت مضبوط تھے اور یورپ میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ برطانیہ کی خواہش تھی کہ یورپی یونین کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ کہلائے، اسٹرلنگ پاؤنڈ کہلائے، لیکن انہوں نے یورو بنائی اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی سرمایہ کاری بھی کی۔ آپ کو پتا ہے کرنسی چلانے کے لیے اسے کتنی، اس کے پیچھے کتنے بڑے خزانے درکار ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سے معاملات میں انہوں نے برطانیہ کی چلنے نہیں دی، انہوں نے برطانیہ سے یہ تو کہا کہ آپ برابر کے پارٹنر بنیں لیکن ہم آپ کو لیڈر نہیں بننے دیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ برطانیہ کو اس سے باہر نکلنا پڑا۔ اب برطانیہ سے بریگزٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اب برطانیہ نے یہ موقع بھی اپنے ہاتھ میں، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ اپنی سبکی جو اس علاقے میں سے ہوئی تھی وہ بھی اس کے ذہن میں تھی۔ اب اس وقت دنیا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو آپ دوزوں کے بارے میں، جو تاکہ اس بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ فرانس کے ساتھ کیوں معاملہ بگڑا۔ اس وقت دنیا میں عمومی طور پر 3 قسم کی آبدوزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ڈیزل سے چلنے والی سادہ آبدوزیں ہیں جو میزائل سے لیس تو ہوتی ہیں، اور دوسری قسم کی آبدوزیں چلتی تو ڈیزل سے ہیں لیکن یہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہوئے بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتی ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی آبدوزیں جو ہیں وہ ایٹمی ایندھن یعنی نیوکلیر توانائی سے چلتی ہیں، اس لیے یہ ایک بہت لمبے عرصے تک زیر آب رہ سکتی ہیں اور یہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں یہ بہت تباہ کن بن جاتی ہیں۔ پھر آپ کو اچھا ایک بات اور ہے، ان آبدوز کو خوراک اور پانی ختم ہونے پر سدا آپ پر تو ابھرنا ہوتا ہے۔ اب ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزوں کو جب بھی وہ خوراک سے باہر آتی ہیں یا آئیں گی، اس وقت ان کو بآسانی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزیں چونکہ بہت لمبے عرصے تک زیر آب رہ سکتی ہیں اور اس لیے ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی اس وقت سرتوڑ کوشش ہے کہ کسی طرح چین کی ابھرتی قوت کے سامنے اس طرح بند باندھا جائے تاکہ اس کی اکانومی کو بھی شدید نقصان ہو، اس کی بری، بحری، فضائی اور خلائی تحقیق جو ہے اس کی قوت کو بھی نیچے لایا جا سکے۔ اب اس کے لیے ملکہ برطانیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ ملکہ برطانیہ جو یہاں ہماری ملکہ ہے وہ ابھی تک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی آئینی سربراہ ہے۔ کینیڈا کی بھی تھی پہلے، اب نہیں، پہلے وہ اب دونوں ان کے بھی ہیں۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے خصوصی انتہائی گہرے رابط ہیں۔ ان کو امریکہ نے اس طرح کیش کرایا کہ برطانیہ کی مدد استعمال کرتے ہوئے یہ نیا سیکورٹی تھا آکس جو ہے اسے بنایا گیا، جو اب آپ کے سامنے ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں۔ آئی فیل سوری فار ملکہ برطانیہ ایز ویل۔ یقیناً ایک نئی مہم بھی دنیا میں چل رہی ہے جس میں افریقہ کا ایک ملک ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم برطانیہ کیوں ایسے خام خواہ ہم نام بھی یوز کر رہے ہیں، بلکہ کینیڈا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آنریری نام بھی ان کا نہ استعمال کرے۔ آئی فیل سوری دیٹ پرنس فلپ از آلسو ناٹ الائیو۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے مگر کوئین کے ساتھ تھے اب پرنس ہم نے فلپ۔ ملکوں کے نام اس لیے لیے ہیں کہ یہ ملکوں کے نام اب تمام انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہے ہیں، صحیح کے نمائندے آ رہے ہیں، اس لیے ہم تو بہت زیادہ محتاط پروگرام کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی صاحب، ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید۔ جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے تجربے، ان کے علم سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، اور جی سمیع بھائی آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے گا۔ اچھا، میں اس نیوی کا ذکر کر رہا تھا، اس انڈین پیسفک کے بندے میں بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے بہن چینی نیوی شاید سب سے بڑی نیوی ہے، لیکن کچھ بھی بحری قوت کے لحاظ سے یہ امریکی نیوی سے تھوڑا سا پیچھے 19-20 کا فرق ہے، اور اس کو ابھی کم از کم جو ماہرین کہتے ہیں ابھی کئی سال لگیں گے چین کو امریکہ کی۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا نے بھی اپنے سارے پتے شو نہ کیے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے، آپ درست فرما رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال چین جو ہے امریکی نیوی کو للکارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چینی نیوی بہت ہی خطرناک مہلک میزائلوں سے بھی لیس ہے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آسٹریلوی آبدوزوں کی طرف سے خطرے کو نظر انداز
نہیں کیا جا سکتا، یہ چین بھی جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اب چین کا رد عمل کیا ہے۔ چین نے اس آگ سے اتحاد کے اعلامیے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ یعنی میں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر چینی ترجمان جو تھے وہ آگے بتا رہے تھے، اور باقاعدہ چین نے آسٹریلیا کو انتباہ کرتے ہوئے بتایا ہے، اسے وارن کر کیا ہے کہ آسٹریلیا اب اپنے آپ کو چین کا ایڈورسری شمار کرے، دشمن شمار کرے، اور نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ چین نے کبھی اتنا بڑا سخت بیان نہیں دیا، جنگیں بھی انڈیا سے ہوئی پھر بھی اتنا بڑا سخت بیان نہیں دیا۔ اب اس 15 ستمبر کو، آج سے 10 دن پہلے، بائیڈن نے چینی صدر شی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ایک سربراہ ملاقات کی تجویز پیش کی، لیکن شی نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال آکس اتحاد جو ہے اس نے آسٹریلیا کو ملکی کیمپ میں ایک واضح فریق تو بنا دیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ آسٹریلیا چین کے گرد گھیرا ڈالنے والے ممالک میں بھارت کے ساتھ سر فہرست ملک ہوگا۔ اب چین نے فوری رد عمل دیتے ہوئے آکس اتحاد کو سرد جنگ کا شاہسانہ بھی کہا ہے، اور جارحانہ سفارتکاری کا حقیقی آغاز بھی کہا ہے، اور ایک اور بڑی شاندار بات کہی ہے، وہ اس کہا کہ یہ ایک نظریاتی تعصب ہے۔ یہ یورپ والے کہہ رہے ہیں، یورپ والے سے نظریاتی تعصب کہہ رہے ہیں۔ اب نظریاتی تعصب کا الزام شاید مجھے اور آپ کو اور سب کو جو آپ کو سننے میں بڑا حیران کن لگے، لیکن غور کریں کہ اوسنامی اتحاد میں شریک ملک پر اگر نگاہ ڈالیں یہ 3 ممالک، تو فوراً سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس ثقافت کے لمبردار ہیں جسے اینگلو سیکسن کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کا حصہ ہونے کے باوجود جاپان جیسے عام ملک کو بھی اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جنوبی کوریا جو کہ ان کا بڑا اتحادی ہے، اسے بھی دور رکھا گیا ہے۔ بنیادی توجہ صرف آسٹریلیا کے تحفظ پر مرکوز کی گئی ہے، جو کہ تقریباً بے آباد جزیرہ تھا، آپ سب کو پتا ہے۔ برطانوی یہاں پہ برطانوی انگلش سامراج نے اسے اپنے ملک سے بھیجے ہوئے گوروں سے بھر دیا تھا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں تو کالا پانی بنایا ہوا تھا نا، اسے وہاں پہ بھیج دیا جاتا تھا۔ اب آسٹریلیا کا جو موجودہ وزیر اعظم بھی شدید نسل پرست ہے، اور یہ کوئی لگی بات نہیں ہے، ٹی وی میں بھی آ رہا ہے بہت زیادہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے نسل پرست ہیں اور کٹر مذہبی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں، وہ کہتے بھی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے۔ اپنے ملک میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے سخت ترین رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ لگ بات ہے کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے انہیں چلنے نہیں دے رہی، اور کوئی نہ کوئی قوانین میں سختی سے روک دیتی ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم کی سوچ بھی کئی اعتبار سے نسل پرستانہ ہے، میں تو ان کا بہت پرانا واقف ہوں، اور میں نے یعنی بہت پرانی ان سے میری یاد اللہ بھی ہے۔ حالانکہ سنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، بالکل ترک تھے، ایگزیکٹلی ان کا پردادا جو تھا وہ ترک تھا، مسلمان تھے۔ ہاں بالکل بڑا کٹر مسلمان تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ یا اور ایک اہم بات جو جب تک سب کی نظر سے اوجھل ہے بہن، غور کیجئے جو میں آپ کہنے لگا آپ سے، کہ نسل پرستی کے جنون میں اس نئے اتحاد میں یورپ کے کسی بھی ایک ملک کو بھی شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ یورپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی معاشی ترقی کرنی۔ شامل اس کی یورپ کے اس کے بعد کا بیان ہے نا، آکس بننے کے بعد کے بیان ہے یہ۔ اور فرانس اور یورپ جو آپ کہہ رہی ہیں اتحاد کے قیام سے زیادہ خوش نہیں ہے، اب وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ انگریزی بولنے والے ملک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اب یہ بات چل نکلی ہے۔ مطلب فرانس کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ فرینچ سپیکنگ ہے، جرمن کو بھی چھوڑا، سارے یورپی ان کو چھوڑ دیا گیا نا، مطلب انہوں نے کہا کہ چلیے جرمنی کے ساتھ تو پہلے بھی خنس تھی نا۔ نہیں، اب یہ تینوں والے تینوں انگریزی بولنے والے، انڈیا کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ جو کوارٹریٹ کا حصہ انڈیا تھا وہ اس میں یہ ہے نا کہ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کو بھی نہیں ساتھ لیا کیونکہ وہ بھی انگریزی سپیکنگ نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں اس کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ویسے میرے سامنے ہی پڑھی ہوئی کتاب وہ ایک امریکن ہسٹورین ہے، اس نے لکھا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا وہ ہے پروفیسر ایڈورڈ شاید اس کا نام۔ اس نے کہا کہ امریکہ کے جو صحیح شہری تھے وہ تو ریڈ انڈین تھے، آپ کو بھی پتا ہے، یا ان کو مار دیا گیا اس کے بعد۔ چائنا نے یہ سوال اٹھایا ہے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ یوروں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں یہ سارا برٹش گاربیج ہے، کہتے ہیں نئے جو امریکنز ہیں یہ آل برٹش گاربیج، اور آسٹریلیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اب یورپ جو ہے نا یہ کھل کے یہ باتیں جو میں نے آپ سے باتیں کی، یورپ کھل کے باتیں کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔
بالکل اب صحیح. یورپ نے اب آج ہی صبح یورپ کا وہ جو ڈیفینس سیکرٹری وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں نیٹو کے علاوہ کسی اور بندوبست کی بابت بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اچھا فرانس تو اس زیادہ ناراض اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ آکس کے قیام کے بعد آسٹریلیا کو فرانس کی ضرورت نہیں رہی، جس سے آپ کو پتا 46 بلین کی 12 جدید ترین ڈیزل آپ دوسرے فراہم کرنے کی ڈیل ختم ہو گئی. یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے. 90 اب بلین کی. فرانس میں بڑا شدید غم و غصہ ہے. اس نے کہا کہ افغانستان ہو، عراق ہو، جہاں مرضی ہو تو ہم اس کے امریکہ کی حمایت کرتے رہے، اپنی جیبوں پہ اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کرتے رہے، اور یہاں جب فائدے کی بات آئی تو امریکہ جو ہے اس نے ہمیں ہماری کمرے کو خنجر مگر بھونکا سر ہے. یہاں پر بھی آپ کا برطانیہ رول پلے کر گیا، کیونکہ جو پریزیڈنٹ میخواں ہیں ان کی جب بائیڈن صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نا تو تھوڑا معاملہ حل ہو گیا تھا، اور اگلے دن نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ فرانس اپنے سفیر کو واپس امریکہ میں بھیج دے گا. مگر اس سے اگلے دن جو آسٹریلیا اور آپ کے برطانیہ کے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے اس نے پھر ملیا میٹ کر دیا. تو برطانیہ میرا خیال ہے زیادہ ایگریسو رول پلے کر رہا ہے. بہت مہربانی. اگلی بات جو میں نے کہنی تھی وہ آپ نے کہہ دی ہے، جزاک اللہ. میں نے جو کہا نا کہ بھائی کیمسٹری ملتی ہے آپ کی اور ہماری. یہ بات یہ ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو اہم بات یہ ہے کہ بھارت جو پہلے سے افغانستان میں ہزیمت کی بنا پر بڑا ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، اس کے لیے آس کا قیام اس لیے بہت پریشان کن ہے کہ اسے تو اس اتحاد کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، نیڑے نہیں لے آتا ہے، دور ہی رکھا ہے. آپ دیکھیں نا کئی برسوں سے تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ امریکہ کی سرپرستی میں فقط انڈیا ہی کو ایشیا میں چین کے مقابلے لانے کی کوشش کی جائے گی. اور مودی صاحب بھی جب جاتے تھے دورے پہ تو بڑھ بڑھ کے وہ صدر کے ساتھ گلے ملتے تھے، بغل گیر ہوتے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ اب بغل گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو بائیڈن ان کے دونوں بات پکڑنے میں روکا ہوا وہاں پہ وہی دور رہو مطلب ہے. ہاں جی کیا ایسا کام نہ کرو مطلب ہے. اب انڈیا اس بات میں پریشان ہے. اس نے کہا کہ ایک تو افغانستان کے اندر اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، دوسرا میں چین کے مقابلے میں اپنے سارے پتے میز پہ رکھ کے ان کے ہاتھ میں گیا تھا، ان کی گود میں جا کے بیٹھا تھا، ان کی وجہ سے میں روس کی گود سے نکلا. اب یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے مجھے آپس کے اندر مجھے شامل ہی نہیں کیا. تو انڈیا تو خود اپنے مفادات دیکھ رہا تھا نا کہ تاکہ اس حوالے چین کے حوالے سے مجھے مزید مضبوط کیا جائے گا، میری نیوی کو مضبوط کیا جائے گا، مجھے مزید اسلحہ دیا جائے گا. اور کو پتا ہے کہ ہندوستان نے تو کبھی یہ موقع کھویا نہیں ہے. حالانکہ جب نیفا کے مقام پہ جب چین کے ساتھ پہلی دفعہ لڑائی ہوئی تھی اس وقت یہ روس کے کیمپ میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے امریکہ سے بہت زیادہ اسلحے کی ڈیل لی تھی. اور ہم جو امریکہ کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے اور بدنامی جھیل چکے تھے، ہارے اس نے اسلحے کے ساری چیزیں پرزے ہمارے بند کر دیے تھے 65 کی جنگ کے اندر. اور 71 کی وار میں سب کو پتا ہے اس نے کھل کے ہندوستان کی مدد کی تھی اور کھل کے بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا روس کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اس کا انڈیا کا کردار ہے. اور امریکہ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا، اس میں الگ کرنے میں سلسلے میں ہمیں چھٹے بیری بیڑے کا چکمہ دیتا رہا اور ادھر سے انڈیا کو کہا تو بڑھ کے تم سارا کام کر لو. لیکن اب یہ دیکھیں سر کیسی یہ پھوٹ ہماری پڑی ہے. ایگزمپشنز بھی تو ہو سکتی ہیں نا. دیکھیے ہماری حکومتوں کی نااہلی، پاکستان کو تو میں اوپنلی کہتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں دے ور سیلفش، ہمیشہ پیسہ لوٹنے میں. میں آئی فیل سیڈ اباؤٹ کہ مسلمان ہم ہیں اور اعمال دیکھیں ہمارے. مگر مغرب نے سائنس کے لحاظ سے بھی بہت ترقی کی، دنیا پہ رول کرنے کے لحاظ سے بھی ترقی کی. اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں یہ لوگ. اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہمیں اپنی کوتاہیوں کو سامنے نہ آپ ان کو جانا نظر چاہیے، انداز نہیں کر سکتے. تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے. کوتاہی سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. ہمیں کوتاہی سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. مطلب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں میں اسے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے نا، اب انہوں نے پاکستان کے اوپر تو پچھلے کئی برسوں سے مشرف کے زمانے سے ہمارے طالب علموں پہ پابندی لگا دی. کوئی یہاں پہ آ کے نیوکلیر فزکس کا پی ایچ ڈی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ تعلیم لے ہی نہیں سکتا نیوکلیر فزکس کی. یہاں پہ برطانیہ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی تو لے سر نہیں آپ سکتا. کی گورنمنٹ نے، میری گورنمنٹ نے کیا کیا؟ لیکن اب آپ یہ دیکھیے نا، یہی طریقہ کار ہوتا ہے قوموں کے بڑھنے کا. جب ہمارے لیے راستے بند کر دیے گئے تو پاکستان نے جب اپنی تحقیق شروع کی، اب ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ انہیں ضرورت ہی نہیں رہی، اس کا احتیاط ہی نہیں رہی. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کبڑے دی کسی دی لک لت پئی تے وہ کب نکل گیا. نکل گیا، اللہ تراس آ گئی نا. مطلب اب یہ یا ہمارا جو ایٹمی قوت کا جو ہماری جو بنی ہے یہ کیا ہے؟
یہ بھی تو یہی کوڑے کی لاپ ہی ہے نا جو ہمیں راس آئی ہے، مطلب ہے ہم پہلے جو ہے ان لوگوں پہ بھروسہ کرتے رہے، جب ان پتوں نے ہوا دی ہمیں تو پھر ہمیں ہوش آیا کہ ہو ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اب ڈاکٹر قدیر کو جب وہ آئے، اب جو یورینیم ہے، اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یورینیم کے معاملے میں بڑا مالا مال کیا ہوا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. اب یورینیم کو پیوریفائی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کوئی آدمی ہمیں نزدیک آنے نہیں دیتا، نہ کوئی لیب بننے دیتا تھا، نہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان نے خود کوشش کی تو آج الحمدللہ پاکستان جو ہے ایٹمی میزائلوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی مضبوط ممتاز قوت دے دی ہے کہ اب لوگ 10 دفعہ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. مسئلہ یہ ابھی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے، جس کی طرف آپ اور میں دونوں بڑے دلگیر بھی رہتے ہیں. ہمیں ابھی تک کوئی سنسیئر مخلص حکومت نہیں مل رہی، لوگ نہیں مل رہے ہمیں جو حکومت کرنے والے ہوں. سر لوگ حکومتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے اور آپ میں سے ہی آئیں گی لوگ. آپ یقین کیجئے گا، آپ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ میں ٹاپک سے ذرا تھوڑا سا ہٹ رہی ہوں، مائی اپالوجیز. نہیں ایک گھر کی ایک پوری کی پوری ایک گورنمنٹ ہے، ایک گھر میں ہسبینڈ وائف بچے رعایا، میرا گھر، کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، گھر سے نکلے محلہ، محلے سے نکلے پورا کا پورا ایک کالونی آ جاتی ہے وغیرہ، ہوتے ہوتے ملکوں کی سیاست آ جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں چھوٹے بجٹ سے لے کے بڑے بجٹ تک یہی ایک سلسلہ ہے. پاکستان کی جو پولیٹیشنز ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ میرے اور آپ میں سے ہی آتے ہیں نا. ٹھیک، ایک کہاوت ہے انگریزی کی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. دا انفارچونیٹ پارٹ از ہمارے ورڈ اسپیک لاؤڈر دین آر ایکشنز، مگر جو ویسٹ ہے نا ان کا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. یہ خاموشی کے ساتھ آپ سوچئے گا کہ جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور امریکہ مل کے بیٹھتے ہیں، جہاں سے پاور ٹرانسفر ہوتی ہے. برطانیہ نے رول کیا نا، امریکہ کے پاس پاور آتی ہے، اور 25 سال یعنی اب جا کے وہ معاملہ کھلا ہے. اتنا عرصہ یعنی their action was in process but they didn't speak out any word. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں مگر ہمارا جو پاکستان کی صورتحال جو ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پئی ہوئی، اپنی اپنی، اور وڈیاں وڈیاں گلاں کر دیندے نے مگر they are not ready to deliver anything to the country. چلیے میں ڈریور کی بات کر دیتا ہوں، آپ سامنے، آپ کو آپ کے ناظرین کو ایک اچھی خبر بھی سنا دیتے ہیں اس معاملے میں. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں ہم جہازوں کے پرزوں کے لیے مرتے تھے. ہمارے جہاز ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے زنگ آلود ہو کے کچرا بن جاتے تھے، سکریپ بن جاتے تھے. آج وہ ٹیکنالوجی ہے. آج الحمدللہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے F-17 تھنڈر ماشاءاللہ ود دی ہیلپ آف چائنا سے ملائیشیا نے خریدا. میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بات بتا دوں، آپ جائیے گا گوگل پہ جا کے اپڈیٹ کیجیے گا. F-7 جیٹ جو تھنڈر طیارہ ہے یہ مکمل کا پورا پاکستان نے بنایا ہے. چائنا اس کی اپگریڈیشن بھی پاکستان نے کی ہے. چائنا کے ہاں صرف فیکٹری لگائی گئی پہلے، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی اسٹیل مل نہیں تھی. ٹیکنالوجی، ڈیزائن، اسٹرکچر، سارا کام وہ پاکستان کے انجینئر نے بنایا ہے. وہاں جا کے چائنا کو سکھایا بھی ہے. یہ چائنا خود تسلیم کرتا ہے اس بات کو. اب سنیے، سب سے پہلے ملائیشیا نے اسے خریدا. پہلے تو 4 سال تک ہمیں فضائی مشقوں میں حصہ نہیں، جو عالمی فضائی مشقیں ہوتی تھی اس میں نمائش میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. آپ دیکھیں وہ اتنے خوفزدہ. اچھا یہ 4 سال میں رکے نہیں، یہ اسی کی اپڈیٹیشن کرتے رہے. پھر انہوں نے آپ ہی کا یہ جو میڈیا ہے اسی کے ذریعے جو ہے وہ اس کی اب جو F-7 تھنڈر کی خوبیاں بتانی شروع کی. پھر نمائش میں چلے گئے. پھر نمائش میں جب گئے تو 120 ملکوں کی نمائش کے اندر، جہاں پہ 28 ملک جو تھے بڑے جو دھامبڑ قسم کے جو ملک تھے، ان کے اندر جو ہے F-100 کو پہلا انعام ملا اس کی مشقوں کو. اور اس کی جو کارکردگی ہے، اس کے جو اہداف پہ کامیابی سے حملہ ہے، اس کو وہ ملائیشیا نے خریدے سب سے پہلے. اس کے بعد ارجنٹینا نے خریدے، امریکہ کے پڑوس میں بیٹھ کے اس نے خریدے. سبحان اللہ، الٹے بانس بریلی کو امریکہ پڑوس میں اور خریدے جہاں پاکستان جا رہے ہیں. اب اسے عراق نے خریدا ہے. اب عراق کی نئی ڈیل ہو رہی ہے، مطلب ڈیل مکمل ہو چکی ہے، سائن ہو چکی ہے 3 ملکوں میں. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ابھی 5 ملک اور لائن میں ہیں. ہم ان سے معاہدہ اس بیس پہ کریں گے کہ ہمیں وقت چاہیے اسے بنانے کے لیے.
اور پاکستان کی اس انڈسٹری کو مزید جو ہے توسیع دی جا رہی ہے اپنے تئیں. اب وہ جو آج سے کچھ سال پہلے چائنا میں چیزیں تیار ہوتی تھیں، اب ساری کی چیزیں ساری پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہ میں آپ کے ناظرین کو یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ یہ ایکشن لاؤڈر بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں بہت الحمدللہ. شکریہ، ایک تو یہ بہت بات. شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے، میں اور آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے قدوائی صاحب انچارج ہوا کرتے تھے. تو قدوائی صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ بریفنگ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے میزائل کی ایک سب سے بڑی خوبی، انہوں نے، کیونکہ جب جتنے مالک کے جو ملک تھے ان کے سامنے جب مشق کی تو اس کا میں نے ایک پروگرام دیکھا فاکس نیوز کے اوپر. تو فاکس نیوز کا جو تھا اینکر، آپ کو پتا ہے کہ اس صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے اگلی صبح تک وہ اس کا کام ہے اس مسلمانوں کو گالیاں دینا ہے. تو وہ اکسایا، اس نے سوال ایسا پھینکا اپنے لوگوں کے پاس. اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے اب تک 26 میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، اس کا ایک بھی فیل نہیں ہوا، سارے کے سارے نشانے پہ ہیں. اسے دیکھا دیکھی انڈیا نے 2 کیے، دونوں اس کے ناکام. آپ 2 کا کیا، وہ بھی ناکام. امریکہ نے 4 کیے، 4 میں سے 2 ناکام، 2 اس کے کامیاب. اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے جی، اس کے سارے کا. اچھا، ایک سائڈ پہ جس طرح ابھی آپ ہمارے 2 فریم بنے ہوئے ہیں، ایک فریم میں وہ بات کر رہا ہے، ایک فریم میں وہ پاکستان کی میزائل چلتے ہوئے دکھا رہا ہے، یہ غوری ہے یا ببیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سمندر سے ہوا میں، سمندر سے زمین پہ، زمین سے ہوا میں، زمین سے دری زمین، ان تمام تینوں جو تھے ٹرائی کا جو نے دکھایا. اس نے کہا 100% اس کا نشانہ ٹھیک ہے، 100% نشانہ ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ باقاعدہ طور پر اس نے سوال رکھا. تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ تو وہ چیزیں جو اس نے دکھائی ہیں، بہت چیزیں دکھائی نہیں جاتی. اس نے کہا میں آپ کی بحث کو کلوز کر دوں. اس نے کہا کہ امریکہ کے پاس سیٹلائٹ سسٹم ہے جو کہ راڈار پہ شو نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ یہ امریکہ کا دعویٰ تھا. اب پچھلے 7 مہینے سے امریکہ اب یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ایسا راڈار بنا لیا ہے. اللہ کرے کہ مجھے اس کی ویڈیو مل جائے تو میں آپ کو دکھا سکوں یا ہم انسرٹ کر سکیں. ایئر فورس میں مل جائے گی، مطلب ایئر فورس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو مل جائے عامر, گی. I wish کہ we can get that video and towards the end we can insert that video تاکہ ہم پاکستان پروف کے ساتھ بات کریں، ہم کوئی دنیا کے assumption اندر کی بات نہ کریں آپ کے ساتھ. دنیا کے اندر سب سے کم خرچ کے جو میزائل بن رہے ہیں اور سب سے زیادہ دنیا کے خطرناک ترین مولک بن رہے ہیں وہ پاکستان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بھارت جنگ کی باتیں کرنا ایک بیوقوفی ہے، نیوکلیر کی طرف جانا ایک بہت بڑی حماقت ہے. یہ انسانیت کا خون ہے، اس کے بارے میں تو بات جو ہے میں نے سوچ Absolutely چاہیے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دشمن ایسا دھمکیاں دے رہا ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو سدباب کرنے کی ضرورت رہتی ہے. دیکھیے یہ بات جو ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ اپنی تلواریں اور گھوڑے ہمیں وقت تیار رکھو جہاد کے لیے. جس زمانے میں گھوڑے کہے گئے تھے، تلوار کہی گئی تھی، اس کے آج بلالے آج جہاز بن گئے ہیں، آج آپ کے توپیں میزائل بن گئے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے تو یہ تیاری رکھنی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال پاکستان پہ کئی طرح کے الزام بھی لگائے گئے. پاکستان یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ نیوکلیر بیچ رہا ہے، یہ اپنی جو ہے جو نیوکلیر جو ہے یہ بیچ رہا ہے. لیکن وہ بھی بری طرح ناکام ہوئے. اب ایف اے ٹی ایف انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایف اے ٹی ایف کے 47 الزامات لگائے گئے پاکستان کے اوپر. پاکستان نے 47 میں 46 کمپلیٹ کر دیے، 47 تقریباً مکمل ہو چکا ہے. لیکن اگر انڈیا کی بات کریں، انڈیا کے اوپر تو 147 لگتے ہیں اس کی طرف. یا پھر وہی بات ہے نا کہ انڈیا کی پوزیشن اتنی مستحکم ہے، وہ فیصلہ کرنے والوں میں ہے. پہلے ہمیں ایسے لوگ تو پیدا کریں نا کہ جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، ٹو اپوائنٹمنٹ کی پوزیشن کے اوپر ہو. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. کبھی پاکستان بھی ایسے محبوب، امریکہ کے محبوب تھا. اس لیے فرینڈز ناٹ ماسٹر والی کتاب پڑھ لی جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آپ جتنا دور ہو جائیں اور اب ہندوستان تیاری کریں. آپ بائیڈن نے جو اس کے بازو پکڑ لیے، گلے ملنے سے انکار کر دیا، تصویریں بولتی ہیں. صحیح. مگر آج انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں مودی صاحب نے بھی یو این او کی ان کی چند چیزوں کو چیلنج کر دیا ہے نا کہ یہ اتحاد جو ہے اس کا کیا معنی ہے. بہرحال زندگی تو بس ایسے گزرتی چلی جائے گی. مجھے افسوس ہے، تائیوان کی بات ہوتی ہے تو میں تائیوان کی ہسٹری دیکھتی ہوں. تائیوان کو آباد کرنے والے بنیادی طور پر چائنیز تھے اور وہ اسی کا حق جتاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ ہے. پھر کولونیل نظام آیا،
مگر جو لوگوں کا وہ جگہ ہے ان لوگوں کی سے نہیں، باہر کے لوگ اپنا حکم چلا کے. اب وہ جو ہوائی کی سی او ہیں، کیا الزام ہے کہ جی ہم ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں تو آپ نے کیوں سامان ایران کو بیچا؟ معاملہ تو یہی ہے نا. تو جس پہ دل کرے سینکشن لگا دیں، جس کا دل کرے اس کو جینے دیں، جس کا دل کرے اس کی سانس بند دیں. مگر آج کے پورے پروگرام میں سمیع بھائی جو میں فیل کرتی ہوں نا، آپ کے پرائم منسٹر آف انگلینڈ، ان کے ارد گرد جو کاؤنسلرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ہو آر دے؟ کون لوگ ہیں وہ جو ان کو وہ بات کہنے میں ٹو پٹ ورڈز ان ہز ماؤتھ رول پلے کرتے ہیں؟ تو تمام لوگوں کو اور مسلم امہ کو ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی وی سیل آر سیلف ویری شارٹ. دس از واٹ آئی تھنک. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامی اتحاد ایسا بن جاتا ہے کہ عام آدمی اسلام کے چکر میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. نمبر 2، ہم اپنے آپ کو پروو کر کے پالیسی میکنگ کی پوزیشنز کے اوپر آئیں. ہم اپنے آپ کو ان کمپنیز کے ساتھ ان پالیسی میکنگ پوزیشنز پہ لے کے جائیں کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں آپ اپنی مرضی کے پروپیگنڈا میں رول پلے کر سکیں. مگر آئی ڈونٹ نو سمیع بھائی کی کیا صورتحال ہے. میرا تو غم وہی ہے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوتا ہے. آپ کے آخری یہ جو 4 مشورے ہیں، میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی آواز مکہ مدینہ، آپ کی آواز مکہ مدینہ. میں یہی تو اسی بات کی تو میں دہائی دیتا ہوں. اچھی بات ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پہ اثر کر گئی اور آپ کے منہ سے یہ باتیں نکل آئیں. یہی تو میں چاہتا ہوں. بہت شکریہ سمیع بھائی. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. غلاموں کی کوئی سے نہیں ہوتی. جب تک ہم غلامی کے اس دور سے باہر نہیں نکلیں گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہت غلامی سے نکلنے کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے کہا، دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ میری غلامی میں آ جاؤ. دیکھیے ہم شہر میں کسی بڑے آدمی کی ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچائے گا، یہ کرے گا، اس کے لوگ بتا تھا فلانا بندہ یار چودھری کا بندہ ہے، فلانا بندہ یہ بتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ کہے میں تیرا ہاتھ بھی ہوں، تو چلتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، تو پکارتا ہے میں فوراً آتا ہوں. جب یہ رشتہ آپ قائم کر لیں تو پھر اللہ سے کون لڑے گا؟ سر پھر وہاں پہ پھر دل کا معاملہ سیدھا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو آیت میری مرضی کی ہے میں اس کو فالو کروں اور جو آیت میری مرضی کی ہے میں اس کو فالو نہ کروں. نہیں، ہمارے پڑوس میں دیکھ رہے نا، وہ جو ٹخنوں سے شلوار اونچے کپڑے نہیں ہیں. میں پرسوں ایک فلم دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا. کابل کا گورنر بنایا گیا اس کو، اور وہ سڑک پہ ایک بابا لیٹا ہوا ہے، وہ اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے. اس کیا خدا کا واسطہ، میں گورنر، مجھے کابل کا گورنر بنا دیا ہے کہ تم باہر لیٹے ہوئے، تم مجھ سے کیا مت کرو، مجھ سے باز پرس ہوگی. تم چلو میرے ساتھ رہو، میں اچھی جگہ میں، پہلا معاملہ ہو گیا جو ہو گیا، اب میرے ساتھ چلو. گورنر پاؤں پڑ رہا ہے، اس کی تھوڑی یاد لگا رہا ہے، بوڑھے کو منتیں کر رہا ہے، سمجھ کر رہا ہے. وہ ویڈیو وائرل ہوئی. گورنر چلو میرے ساتھ. اللہ بہتر کرے. بس جی میں تو صرف یہ کہتی ہوں اب اپنے اپنے محاسبے کا وقت ہے، اور وی گاٹ ٹو بی سینسیبل، وی گاٹ ٹو بی ویری سینسیبل. میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں ایک آئی لیو ان کینیڈا. کینیڈا میں ایک ویلفیئر سسٹم ہے. ہم ٹاپک سے بالکل، میں ہر پروگرام میں ایک کنسرن کا اظہار ضرور کروں گی. کینیڈا میں نا ایک ویلفیئر سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے عطا فرمائے اور مجھے ہمیشہ دیتے ہاتھوں میں رکھے. آمین ثم آمین. بحیثیت مسلمان، یس، زکوٰۃ جو شخص نہیں افورڈ کر سکتا اس کے اوپر لگتی ہے. مگر اگر یہاں کا سسٹم آپ کی الفاظ پہ یقین کرتا ہے اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو مت لیجیے ویلفیئر. ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے دیتے ہاتھوں میں رکھے. مگر وہاں پہ جب آپ چیٹ کرتے ہیں، آپ اور میں سسٹم کو چیٹ کر سکتے ہیں. اگین میں نے سمیع اللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو یہ کہا تھا نا کہ آیات، چند آیات میری مرضی کی، میں ان کو بہت بڑا جرم ہے. سوری، یہاں کے اس فلائی سسٹم کو چیٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے. مگر آپ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیسے آپ چیٹ کر سکتے ہیں؟
ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ناجائز لے رہا ہے حقیقت میں کسی اور کا اس پہ حق زیادہ ہو. دیکھیے میں آپ کو ایک اور چیز چھوٹی سی مثال بتا دوں، آپ کے پروگرام آخر پہ جا رہا ہے، نکسن کی بایوگرافی پڑھیے گا آپ، امریکہ نکسن بایوگرافی میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تو شاہ فیصل تھے اس وقت سعودی عرب کے. حالانکہ سعودی عرب میں مکمل اسلام نہیں ہے جیسا کہ خلفائے راشدین نے بتایا، جیسا ایسا نہیں ہے. میں صرف اسلامی حکومت تسلیم نہیں کرتا مکمل طور پہ. بہرحال جو رکھے ہوئے اصول وہ اسلامی جو ہیں وہ اسلامی ہیں. ہم کیسے کیا ضرورت ہمیں انکار کر سکے. نکسن نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں چور کا ہاتھ کاٹ دینا اور اس طرح آپ سرعام سر قلم کرتے ہیں، یہ کیا جابرانہ سزائیں نہیں ہیں کیا؟ آپ یہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا ٹانگ کاٹتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسا کرتے ہیں. وہ یعنی اپنی اس کی بایوگرافی کی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. کہتا ہے مجھے شاہ فیصل نے کہا کہ دیکھیے آپ کا کل شام کو سعودی عرب کا 4 دن کا سرکاری دورہ ختم ہو جائے گا. آپ ہمارے ملک میں مہینہ 2 مہینے جتنا آپ چاہتے ہیں رہیں آپ، یا اپنے کسی نمائندوں کو بھیج دیں آپ، اور ہمیں بتائے کہ ہم اسے کیا فیسلٹی پرووائڈ کریں. جہاں جہاں جانا چاہتا ہے جائے اور لوگ ڈھونڈ کے لائے جن کے ہم نے ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، جن کے ہم نے ہاتھ کاٹے ہوئے پاؤں کاٹے ہوئے نا، وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ جب یہاں نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جیولرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دکانوں کے اندر منوں کے حساب سے سونا پڑا ہوا ہے. وہ اپنے دروازے کی تختی پہ صرف یہ بورڈ ایسا الٹا دیتے ہیں، مواقع اصلاح یعنی نماز کا وقت ہے، دروازہ ایسے بند کر دیتے، لاک نہیں کرتے، دروازہ بند کر دیتے. اب وہ قانون ختم ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں، میں اس میں پرانی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھی آپ جا کر دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ اتفاق ایسا ہے کہ آج سے صرف جب آپ یہاں کے دورے پر تشریف لائے سے 2 ہفتے پہلے نیو یارک میں 24 گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی تھی. اس 24 گھنٹے کے فیلئر میں وہاں پہ کیا ہوا، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی لفٹوں میں ریپ ہوئے، کیا ہوا، وہ آپ کے اخباروں نے بتا دیا. یہ ہے فرق. آپ میں آپ سے اللہ کہتا تعالیٰ ہوں بہتر کرے. بس جی دکھ ہے ہر طرف سے، نامعلوم زندگی کس سمت میں لیتی چلی جا رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے امتحانوں سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ویب سائٹ bettertruth.uk، اور اگر آپ ای آواز کی ویب سائٹ پہ ضرور تشریف لائیے گا. وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. بلکہ سمیع بھائی میرا دل کرتا ہے کہ اس میں آپ ایک حصہ ضرور بنائیں جس میں لوگ اپنا فیڈ بیک ایڈ کر کے پازیٹیو نیگیٹو ہمیں گائیڈ کر سکیں. میں آپ کی ویب سائٹ پہ دن میں 3 دفعہ جاتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. مگر آپ یہ چیز ضرور ایڈ کریں جس میں لوگ اپنا پازیٹیو نیگیٹو، اور اگر کوئی نیگیٹو بھی اپنا ریمارکس دیتا ہے تو دیٹ از ٹو اسٹرینتھن اس سو وی کین امپروو وہ اپنی ویکنیس کو. جی بہتر. بہت شکریہ. لو یو ایوری باڈی. تھینک یو فار بینگ ود اس، اینڈ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ.